بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کریں۔ ہم اس سبق کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف غزوات کا ذکر کریں گے جو سیرت کی کتابوں سے اخذ کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے غزوہ بنو قریظہ ہے جس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اسی روز ظہر کے وقت جبکہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قوم کا تعاقب کر کے واپس چلا آ رہا ہوں، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کرائی کہ جو شخص سموتات پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جلو میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنی قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا کہ ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا۔ بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا۔ پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی، اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب ابن اسد نے ان کے سامنے 3 تجویزیں پیش کی، اپنی قوم کے سامنے یعنی یہودیوں کے سامنے۔ نمبر 1، یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ دوسری تجویز یہ رکھی کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ اور کہا اگر یہ دوسری تجویز بھی تم نہیں مانتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑے کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا میں تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری ہے۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں، ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں
ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین پہ کبھی داخل نہ ہوں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خرد و نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون کو جمع دینے والی ٹھنڈ میں جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے۔ لیکن جنگ بنو قریظہ سے در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ اے ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا، یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان پر احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے، اور اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینے میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ آج کتنے لوگ اسلامی خلافت کی ان ویڈیو کو دیکھ کر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جاری کیا ہے، 1400 سال پرانی تاریخ یاد دلا دی ہے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام میں قیدیوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ اگر قتل نہیں کیا گیا تو سیرت کی کتابوں میں بنو قریظہ کے تعلق سے یہ خبریں کیوں آئی ہیں؟ ابھی تو دل تھام کر بیٹھو اور آگے سنو۔
اس کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر جاؤ. لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں. حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پہ نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا. آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی. حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا. اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینے لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں. پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں. کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے بہر کیف ان سب کی جن کی تعداد 700 کے درمیان تھی، گردنیں ماری گئیں اور ذبح کر دیا گیا. آج اگر عراق و شام کی سرزمین پر شیخ ابو بکر بغدادی کی قیادت میں اس سنت کو دہرایا جائے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے، اسے وحشیت کہا جاتا ہے، جبکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آج سے 1450 برس پہلے یہ کارروائی مدینہ منورہ میں انجام دی تھی. اور یاد رکھو جن لوگوں کے سامنے قرآن ہے، نبی کی سیرت ہے، صحابہ کے افعال و اقوال و کردار ہیں، وہ ہمارے کہنے سے رک نہیں جائیں گے، وہ اللہ کے ان احکام کو پورا کر کے رہیں گے. اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان صنفوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا. مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا اور وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے. بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حیی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا. یہ شخص ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا. قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا. اسے جس وقت خدمت نبی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے. اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سنیے میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا. اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن کاٹ دی گئی. اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی. اس نے حضرت خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا
کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ حضرت عطیہ قرظی کو ابھی بال نہیں آئے تھے، لہذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باطا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے، اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو، چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باطا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموال قرظی کے لڑکے رفاعہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاعہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور انہوں نے رفاعہ کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام کو لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا ان کی بھی جان و مال اور ضروریت محفوظ رہی۔ اسی رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا، اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر نہیں معلوم وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو منتخب کیا، یہ ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں، لیکن کلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سن 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن کر دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندے صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے، چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت مسجد نبوی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خیمے والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہوئی۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید ہے، یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پارٹ پھینک مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بند جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ
کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذیقعد میں پیش آیا۔ 25 روز تک بنو قریظہ کا محاصرہ رہا۔ اللہ نے اس غزوے اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا، مومنین و منافقین کے حالات بیان فرمائے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کے بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالی غزوہ بنی قریظہ جو ہم نے سنا اپنے کانوں سے، اس کی روشنی میں عمل اور فیصلے کرنے والوں سے محبت عطا فرمائے، ان کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔